پوری مجلس میں قطعاً اپنے ذہنوں میں یہ توقع نہ رکھیے گا کہ شاید میں اس گھر کی دہلیز پہ پڑے ہوئے کسی ایک ذرے کا بھی تعارف کروا سکوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں جتنی دیر ہمارے ذکر کی محفل جمے، یہ مجلسیں رہیں، ہمارا اس ذکر کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، ہم اس نسبت کے ساتھ آ جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ نور سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، مجلس کا موضوع ہے انہدام جنت البقیع۔ خدا سورہ مبارکہ نور میں ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کچھ گھر ایسے ہیں جو میرے بیوت ہیں، جو میرے گھر ہیں، ان ترفع، انہیں بلند کرو، انہیں عزت دو، اور ہر اس گھر کو عزت دو جس گھر میں جو میرے گھر ہیں اور جن میں میرا ذکر ہوتا ہے میری تسبیح کے ساتھ۔ خدا کہہ رہا ہے کہ زمین پر کچھ ایسے گھر موجود ہیں جو اللہ کے گھر ہیں، اور ان گھروں کی نشانی یہ ہے کہ ان گھروں میں میرا ذکر ہوتا ہے میری تسبیح کے ساتھ۔ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس سے علماء کرام نے اور مفسرین نے مساجد پروردگار کے لیے مخصوص کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے گھروں سے مراد زمین پہ وہ مسجدیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ مجھے مفسرین اعمہ کی بات نہیں کرنی، ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو جس پہ وحی آئی وہی بتائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، جس پہ وحی ہوئی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اللہ کن گھروں کی بات کر رہا ہے۔ اللہ بیت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، بیوت کا لفظ استعمال کر رہا۔ اللہ کہہ رہا گھر ایک نہیں، گھر بہت سارے ہیں، اور تمہارا کام ہے رفع کرنا، انہیں بلند رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ گھر وہ میرے ہیں لیکن وہاں میرا ذکر ہوتا ہے میری تسبیح کے ساتھ۔ رسالت امام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات کر رہا ہے؟ کیا اللہ نبیوں کے گھروں کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ انبیاء کے گھروں کی بات بھی کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اگر اللہ نبیوں کے گھروں کی بات کر رہا ہے تو پھر خدا اس گھر کو اپنے گھر کہہ رہا ہے؟ فرمایا ہاں، جہاں اللہ کے نمائندے رہتے ہوں، جہاں اللہ کے نبی رہتے ہوں، جہاں اللہ کی نشانیاں رہتی ہوں، اللہ ان گھروں کو اپنے گھر کہتا ہے۔ یہ حدیث صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت حوالے میں میرے پاس موجود ہے، جب رسول نے کہا اللہ نبیوں کے گھروں میں کچھ نبیوں کے گھروں کی بات کر رہا ہے، اتنا کہنا تھا سب نبیوں کے گھروں کی نہیں، کچھ نبیوں کے گھروں کی بات کر رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں آگے ابھی بیان کیے دیتا ہوں۔ یا سامنے سے ایک نامی گرامی صحابی اٹھے اور اٹھ کے کھڑے ہو کے اس سے سوال کیا، مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ جو آج کے فضائل کا پہلا جملہ سننا چاہتے ہیں، نبی کا جملہ اہل سنت کتاب میں نام مجرم ہو، نبی نے فرمایا افضلھا، یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ علی کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے۔ اللہ ہر نبی کے گھر کو اپنا گھر نہیں کہتا اور نہ کہا جا سکتا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، اگر حضرت آدم کے گھر میں حضرت آدم رہتے تھے تو اکیلے آدم نہیں رہتے تھے، وہاں قابیل جیسا ایک قاتل بھی رہتا تھا۔ جو قریب بیٹھو سے میری طرف مخاطب، حضرت آدم کے گھر میں ایک علیہ السلام رہتا ہے، قاتل رہتا ہے۔ نوح کے گھر میں ایک حجت رہتا ہے تو ایک کنان رام کا نام فرمان بھی رہتا ہے۔ لوط کے گھر میں اگر لوط جیسا نبی رہتا ہے تو بیوی جیسی نافرمان عورت بھی رہتی ہے۔ یعقوب کے گھر میں اگر یوسف جیسا نبی رہتا ہے تو برادران یوسف جیسے منافق بھی رہتے ہیں۔ میں کس نبی کے گھر کی بات کروں کہ ہر نبی کے گھر میں صرف اللہ کی حجت نہیں رہتی تھی، اگر کہیں کوئی عزت دار رہتا تھا تو وہاں کوئی بے عزت بھی رہتا تھا، کوئی فرما بردار رہتا تھا تو کوئی نافرمان بھی رہتا تھا، کوئی مومن رہتا تھا تو کوئی منافق بھی رہتا تھا۔ ہر نبی کا گھر ایسا پاکیزہ نہیں تھا کہ اس گھر میں صرف معصوم رہتے ہو، اس گھر میں صرف حجتیں رہتی ہو، اس گھر میں صرف نور رہتے ہو۔ روح زمین پر اکیلا گھر ہے علی ابن ابی طالب کا، جس گھر میں سوائے عصمت کے اور کوئی رہتا ہی نہیں۔ واحد گھر ہے پوری زمین، جس گھر میں یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ صرف کوئی مسلمان ہی رہتا تھا، سارے ہی معصوم، سارے ہی سردار۔ تو جب بیت باقی بیتوں جیسا نہیں، سر نہیں ہلانا، زبان سے مت کرنا، جب اللہ کی زمین پر بیت باقی بیوت جیسا نہیں، پھر اہل بیت بھی باقی اہل بیت جیسا نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے ان گھروں کو عزت دی ہے، ان گھروں کو تم نے بھی عزت دینی ہے، تم نے ان گھروں کو بلند کرنا ہے جہاں میرا ذکر رہتا ہے اور میری تسبیح ہے۔
اس کا مطلب ہے اس گھر میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ذکر الہی ہے، ایک ہے تسبیح۔ تسبیح میں بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں خدا نے ذکر علیحدہ لکھا، تسبیح کو علیحدہ لکھا، یعنی ذکر اللہ کی نگاہ میں اور ہے اور اللہ کی نظر میں تسبیح اور ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے زمین پر ذکر کو نازل کیا۔ اس کا مطلب ہے ذکر سے مراد قرآن نہیں، آیتوں میں قرآن علیحدہ آیا ہے، ذکر علیحدہ آیا ہے۔ تسبیح کرو اپنے رب کے ذکر کے ساتھ۔ میں کتنی آیتیں پڑھوں جہاں ذکر کا لفظ اور آیا ہے، قرآن کا لفظ اور آیا ہے۔ ذکر سے مراد لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا، ذکر سے مراد تسبیح نہیں ہے، تسبیح کا لفظ علیحدہ آیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے، قرآن کا لفظ علیحدہ آیا ہے۔ ذکر سے مراد نبوت نہیں ہے، نبوت میں نازل ہوا ہے۔ ذکر سے مراد وحی نہیں ہے کیونکہ وہ لے کے آیا ہے۔ ذکر سے مراد اللہ نہیں ہے کیونکہ اس نے نازل کیا ہے۔ تو لوگ دانتوں میں انگلیاں دے کے سوچ رہے تھے اللہ بار بار قرآن میں ذکر کسے کہتا ہے؟ یعقوب کے منبر کے آخری زینے پر بیٹھا تھا کائنات کا سب سے بڑا ذاکر، جب پوچھا گیا یا علی یہ ذکر پروردگار کیا ہے؟ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ذکر سے مراد علی۔ اب میرا موضوع بڑا طویل ہے، مجھے تاریخ بھی پڑھنی ہے، تو اب میرا مجمع مجھے یہاں پر ایک لمحے کے لیے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا ساتھ دے گا۔ ذکر سے مراد علی ہے، تسبیح تو کسی اور سے منسوب نہیں۔ کائنات میں کوئی نام بتاؤ جس کے ساتھ تسبیح منسوب ہو۔ تسبیح ایک ہی ہستی سے منسوب ہے، وہ ہے مصطفیٰ کی بیٹی۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جس گھر کو میں اپنا گھر کہہ رہا ہوں، جس کی تم نے عزت کرنی ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہاں علی رہتا ہے، دوسری نشانی یہ ہے وہاں فاطمہ رہتی ہے۔ اللہ نام نہیں لیتا، اللہ اشارے بتاتا ہے، اور اشارے اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کے علاوہ اس لفظ کا کوئی مصداق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ رک سکتا تھا، یہی پہ گفتگو 20-25 منٹ اور ہو سکتی تھی کہ ذکر اللہ جو ہے وہ علی کیسے اور تسبیح پروردگار فاطمہ کیسے۔ خدا قرآن میں فرشتوں سے کہتا ہے، جب فرشتوں سے خدا نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں۔ صرف حمد بھی کہہ دیتے تو اسے تسبیح کہتے۔ فرشتوں نے حمد کا ذکر علیحدہ کیا، تسبیح کا علیحدہ کیا۔ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور صرف تیری حمد نہیں کرتے، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے خدا اپنی تسبیح کہتا ہے وہ ذکر کوئی ایسا ہے جسے اللہ نے علیحدہ ہی مخصوص رکھا ہو۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ میرے ان گھروں کو عزت دو، میرے ان گھروں کو نفرت دو جن میں میرا ذکر بھی ہے اور میری تسبیح بھی ہے۔ اب زمین پر اس وقت یہ آیت موجود ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے، موجود ہے، اور جو چیز موجود ہو اس کا مطلب وہ حکم ابھی رائج ہے۔ اب ہمیں بتایا جائے، قاریان قرآن، حافظان قرآن بتائیں کہ اگر یہ آیت موجود ہے تو اب ہم نے زمین پر کن گھروں کو عزت دینی ہے جو اللہ کے گھر ہے؟ آیت موجود ہے، اور آیت حکم کی آیت ہے، یہ آیت امر کی آیت ہے۔ یہاں اللہ آرڈر کر رہا ہے، خدا نے فضائل نہیں بیان کیے، خدا نے وہاں پر باقاعدہ حکم دیا ہے کہ رفع کرو، بلند کرو ان کو۔ اور رفع دو طریقے سے ہوتا ہے، مادی طریقے سے بھی اور باطنی طریقے سے بھی۔ تعمیر بھی کرنی ہے، عزت بھی کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی عزت کرنی ہے، ان کی تعمیر بھی کرو۔ تو اب اس مائک پہ منہ رکھ کے میرا دنیا کو چیلنج ہے، مجھے بتاؤ اگر یہ آیت موجود ہے تو اس آیت سے مراد کیا لیا جائے؟ کن گھروں کی اللہ بات کر رہا ہے؟ اگر یہ آیت صرف اللہ کے گھر کی مسجدوں کے لیے ہے تو پھر اس نے بنی ہوئی مسجد گروائی کیوں تھی؟ اور مجھے پھر کائنات میں کوئی ایسی مسجد بتاؤ جس مسجد میں ہر لمحہ ہی حمد بھی ہوتی ہو، تسبیح بھی ہوتی۔ ہاں مسجدیں ذکر الہی کے لیے ہیں، مسجد عبادت الہی کے لیے ہیں، مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے، مسجد آباد ہونی چاہیے، لیکن یہاں ان بیوت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہاں میں علمی اعتبار سے کہوں، اللہ کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ جہاں بیت کہتا ہے تو اس سے مراد بیت ہے، جہاں مسجد کہتا ہے اس سے مراد مسجد ہے۔ بیت کا لفظ قرآن میں 66 دفعہ آیا، مسجد کا لفظ قرآن میں 28 مرتبہ آیا۔ جہاں اللہ مسجد کہنا چاہے اللہ کے پاس لفظ ہیں، اللہ مسجد ہی کہتا ہے۔ یہاں مسجد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں گھر کی بات ہو رہی۔ اب زمین پر اللہ کے وہ گھر کون سے ہیں جن کو ہم نے بلند کرنا ہے اور ان کی تعمیر کرنی ہے؟
اس کا مطلب ہے یہ زمین پر گھر ہے اہل بیت کے، تو اہل بیت کے گھر اس وقت زمین پر کہاں ہے؟ میں آیت قرآنی سے انہدام جنت البقیع پڑھنے لگا. اس وقت زمین پر وہ اللہ کے گھر، وہ جو اہل بیت کے گھر ہیں جنہیں اللہ اپنے گھر کہتا ہے، وہ زمین پر کہاں ہے؟ مکہ والا گرا دیا گیا تھا جب رسول نے مکہ چھوڑا تھا. جو مدینہ میں گھر موجود تھا وہ رہنے نہیں دیا گیا. تو پھر آج کن گھروں کو اللہ اپنے گھر کہہ رہا ہے؟ تو گھر کی دو نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھر وہ ہوتا ہے جس کے دروازے پہ اجازت مانگی جائے. مولا حسین جو مشکل باتیں بولے سیدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گھر کی دو نشانیاں ہوتی ہیں. جس دروازے پہ اجازت نہ مانگی جائے کوئی گھر نہیں ہوتا. کھلی ہوئی چار دیواری ہو، جو چاہے منہ اٹھا کے آ جائے، انسان بھی آ جاتا ہے، حیوان بھی آ جاتا ہے. عزت والے گھروں کی عزت والے گھروں کی دو نشانیاں ہوتی ہیں. دروازے پہ اجازت مانگی جاتی ہے، اندر آ کے سلام کیا جاتا ہے. دروازے پہ اجازت مانگی جاتی ہے، اندر آ کے سلام کیا جاتا ہے. جب پوری دنیا میں نگاہ دبا کے دیکھ لے، کائنات میں میں تجھے گھر دکھاتا ہوں، تم نجف کا کربلا چلا جا، دروازے پہ اجازت مانگی جاتی ہے، اندر آ کے سلام کیا جاتا ہے. اور جہاں سلام کرنے سے روکا جائے، سمجھ لینا کہ وہ خود انکار کر رہے ہیں کہ یہاں گھر نہیں ہے. اذن دخول، نجف میں جاؤ، کربلا جاؤ، سامرہ جاؤ، کاظمین جاؤ، مشہد جاؤ. کائنات میں یہ وہ گھر ہیں جہاں دروازے پہ جا کے اجازت مانگی جاتی ہے. اور ان میں سے جس کی بھی قبر، اگر ظاہری طور پر مجھے مجبوری ہے میرے پاس، میں کیا کروں، مجھے لفظ قبر استعمال کرنا پڑ رہا ہے. ان میں سے جتنے مزارات ہیں، جتنی قبریں ہیں، ان کی اپنے گھروں میں. شریعت میں قبروں پہ گھر بنانے کی اجازت نہیں، لیکن گھروں میں قبریں بنانے کی ہے. یہ تو کہا جاتا ہے نہیں قبروں پہ مسجدیں بنا دی گئی ہیں اس لیے گرا دی گئی تھی. قبروں پہ گھر بنانے کی اجازت نہیں، گھروں میں قبر بنانے کی اجازت ہے. کوئی کہے گا میں سب سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں، نبی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اعتراض کرنے والوں، نبی کی قبر مبارک اپنے گھر میں ہے. نبی اپنے حجرے میں دفن ہے، اور اس گھر کے اندر دفن ہے جس کے لیے قرآن کی آیت دروازے پہ بطور نص موجود ہے کہ میرے نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے اندر نہ آیا کرو. آیت آج بھی موجود ہے، تراویحوں میں بھی مولوی پڑھتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر نہ آیا کرو. ان مولویوں سے پوچھنے کا میں حق رکھتا ہوں، جس گھر میں اللہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آنے دیتا، اس میں بغیر اجازت کے دفنانے کیسے دیتا؟ جو بغیر اجازت نبی کے گھر کے اندر نہیں آنے دیتا. خبردار، میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جانا. پورے کا پورا پروٹوکول اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. نبی کے گھر کا پورا پروٹوکول لکھا ہے. میرے نبی کے گھر دروازے پہ رکنا، اجازت مانگنا، اجازت ملے تو اندر جانا، جانا پڑ بھی جائے زیادہ دیر بیٹھنا نہ. اس کے گھر کے برتنوں کی طرف بھی نگاہ نہ کرنا. یہ ہے پروٹوکول میرے نبی کے گھر کا. تو جو اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دیتا، دفن کیسے ہوئے؟ نبی کی اجازت سے. نبی تو چلے گئے تھے، کس سے اجازت لی؟ کیا وصیت تھی؟ اگر نبی کی وصیت ہے تو لاؤ. تو اگر کہو گے نبی کی وصیت، نبی نے کہا تھا کہ ہاں انہیں دفنانے کی اجازت ہے، تو اس نے دوستوں کو دفنانے کی اجازت دے دی اور بیٹی کے چغیر نہیں لکھے. یہ کہہ دیا میرے صحابیوں کو دفنا دینا، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے تو تحریر لکھی. تو جو گواہ سیدہ سے مانگے گئے تھے، آج 1400 سال کے بعد یہ حسین کا ماتمی پوچھ رہا ہے ہمیں گواہ دو. تمہارے پاس کون سے گواہ ہیں کہ تمہیں لکھ کے دیا گیا تھا کہ دفن ہو جانا؟ نہیں، وہ اس لیے دفن ہو گئے تھے کہ نبی نے اجازت نہیں، نبی کی وصیت نہیں. لیکن نبی کے جانے کے بعد نبی کی 2 ازواج جو ان صحاب کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے اپنے حصے سے حجرے میں سے جگہ دی تھی. تو جو حصہ بیوی کو ملا ہے وہ بیٹی کو ملا. کہاں ہے گھر وہ نبیوں کے، کہاں ہے گھر وہ نبی کا؟ اس کا مطلب ہے نجف علی کی قبر نہیں،
اور ہم قبروں پہ نہیں جاتے، کیا بات ہے، ہم گھروں میں جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے گھر جایا جائے تو اس سے ملاقات کی جاتی ہے، اور اسی ملاقات کو عربی میں زیارت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسا گھر مل جائے کہ جس گھر میں آپ جائیں تو آپ اس گھر سے کسی کو سفارش بنا کے کسی آلہ کے پاس لے کے جانا چاہتے ہو، اور آپ اس گھر میں اس سفارشی کو لینے کے لیے جائیں اور وہاں جائیں جس کے پاس لے کے جانا تھا وہ بھی اسی گھر میں بیٹھا ہو، تو آپ کو اور زیادہ تسلی ہو جاتی ہے کہ شکر ہے میں نے ایسے گھر کا انتخاب کیا کہ جہاں سفارش کے لیے اٹھ کے اس کو بلا کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس لے کے جانا تھا وہ وہی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے سر پہ قرآن رکھ دو، ہم کیا کریں؟ ہم گئے تو کربلا حسین سے ملنے کے لیے تھے کہ حسین کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش بنا کے لے کے جائیں۔ جب ہم حسین کی زیارت کے لیے گئے تو سامنے لکھا ہوا تھا من زار الحسین فقد زار اللہ، جس نے حسین سے ملاقات کی اس نے اللہ سے ملاقات۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ حسینیہ اسلامک مشن بیڈ فورڈ میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے 11 اماموں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی ملکیت میں دفن ہوا، جس کا جہاں حرم ہے وہ اس کا گھر ہے۔ امام حسین نے پہلے زمین خریدی، اگر نہ بھی خریدی جاتی تو یہ جو عراق ہے جس کا نام پرانا نام بابل تھا، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی آج قبر مبارک ہے، یہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے جس کا پرانا عبرانی زبان پہ نام ارد تھا۔ کوئی معصوم کسی غصبی جگہ پہ نہیں گیا، کسی کی ملکیت میں نہیں گیا، اپنے گھروں کے اندر حرم بنے، گھروں میں حرم بنے۔ اور ہم ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں روزہ۔ روزہ عربی زبان میں کہتے ہیں جنت کے باغ کو، اس لیے ہم کہتے ہیں کربلا جایا کرو تاکہ جنت میں جا کے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اگلا جملہ کہہ دوں، سبیل کا پانی پیا کرو تاکہ کوثر کے ذائقے کا پتہ چلے۔ وہ جو جنت میں اللہ نے باغات دینے ہیں زمین پر جو موجود ہیں وہ انہی کے حرم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جہاں جہاں مشہد، نجف، قاسمین، بقی، یہ سارے کے سارے قبریں نہیں، گھر ہے۔ ثابت ہو گیا؟ اور خدا کہہ رہا ہے کہ جو زمین پر میرے گھر ہے انہیں تعمیر کرو، تو اللہ نے روزے بنانے کا حکم دیا ہے، گرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ جو قبریں گرائی گئی ہیں یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوئی، یہ اہل بیت سے دشمنی ہوئی ہے۔ جن کو اپنوں کی کہیں قبر نہ ملی، اس نے بنی ہوئی قبروں کو گرانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ 11 ہجری میں گئے، 5 سال کا مولا امیر المومنین کا دور نکال دیا جائے اور 7 مارچ 26 دن امام حسن کے نکال دیے جائیں۔ اس کے بعد سے لے کے وہ 92 سال بنی عباس کی حکومت، وہ 450 سال کی بنی عباس کی حکومت، ان تمام حکومتوں کو دینے کے بعد پھر وہی سلطنت عثمانیہ تک آ جائے اور پھر سلطنت عثمانیہ سے آل سعود تک چلا جائے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ صرف آل محمد کے یہ چند سال نکالنے کے بعد جتنا دور تھا، تخت ان کے پاس تھا، تاج ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، مورخ ان کے پاس تھے، مشیر ان کے پاس تھے، یہ مرضی سے لکھواتے تھے، تفسیریں اپنی مرضی سے لکھوائیں، حدیثیں اپنی مرضی سے لکھوائیں، تاریخیں اپنی مرضی سے لکھوائیں، اسلام کو اپنی مرضی سے مرتب کیا، عبادات کے طریقے اپنی مرضی سے تبدیل کر دیے، جتنی زمینوں پہ جتنے مربع میل جگیریں قبضے پہ کی، اسلام کے نام پہ کی، گردنیں کاٹی، اسلام کے نام پر قیدی بنایا، اسلام کے نام پر اسلام کا نام لے کے پوری دنیا میں جا کے ظلم و ستم کرتے رہے، اپنی مرضی کے بادشاہ، اپنی مرضی کے مورخ، اپنی مرضی کی تفسیریں، اپنی مرضی کی تاریخیں، اتنی دیر حکومت کرنے کے باوجود پورا بنی امیہ کا دور، پورا بنی عباس کا دور، پورا سلطنت عثمانیہ کا دور، اتنی دیر حکومت کرنے کے بعد پھر بھی تمہارے پلے کوئی چیز نہیں۔ جاؤ پوری دنیا میں جا کے دیکھو، مجھے بتاؤ ابو سفیان کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ معاویہ کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ ہندا کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ ابن زیاد کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حجاج کہاں گیا، مجھے بتاؤ منصور دیوان کی کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ ہارون رشید کہاں گیا، مجھے بتاؤ وہ مامون رشید کہاں گیا، جن کے نام پر تم نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، آج ان کی قبروں کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور جس کی قبر پہ ہل چلایا تھا اس کی زمین میں کل بھی طواف ہو رہا تھا، آج بھی طواف ہو رہا۔ تو حکومتوں سے اگر قبریں گرائی جا سکتی ہوتی تو قبریں بن بھی جاتی، بن سکتی نہیں تھی، تو حسد اور بغض کی اور گرا دی گئی۔
کیونکہ یومین ہدا میں جنت البقیع ہر مجھے اپنی نسلوں اور اپنے بچوں کے حوالے کچھ پیغامات کر دیں. یہ سب کچھ کیا گیا سامنے اسلام کو رکھا گیا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے کہاں کہا؟ کہتا ہے جی قرآن نے کہا. کہاں کہا قرآن نے؟ کیونکہ ایک آیت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب کبھی بھی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہ کرنا. اس ایک آیت کو سامنے رکھ لیا گیا کہ اللہ نے نبی کو منع کیا ہے قبروں پہ دعا کرنے سے. پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ نے نبی کو کس کی قبر پہ دعا کرنے سے منع کیا؟ ہاں اللہ نے روکا ہے نبی کو، جنازہ پڑھنے سے روکا ہے، یہ جنازے نہ پڑھنا. لیکن تم نے آیت کا مفہوم اپنی مرضی سے بتا دیا. یہ کیوں نہیں بتایا کن کے جنازے نہیں پڑے گا؟ ہمیں بتایا جائے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کس کس کا جنازہ نہیں پڑھا، اور رسول کے بعد کتنے لوگ مدینے میں مرتے رہے اور علی نے جنازہ نہیں پڑھا. ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور سفیان ثوری سے یہ روایت لی گئی ہے جس کے اوپر بحث ہے برابر علم الرجال کے اندر کہ یہ کاذب تھا، یہ مدلس تھا، تدلیس کرتا تھا حدیث میں. حدیث کو کسی سے لیتا تھا، کسی کے ساتھ جوڑ کے حدیث بناتا تھا. کیونکہ حدیث بیان کرنا کافی نہیں، 28 فنون جس کے پاس ہوں وہ بتا سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر سند کیا ہے. بعض دفعہ راویان حدیث ٹھیک ہوتے ہیں کہ راوی سارے ٹھیک ہیں، لیکن مضمون حدیث ٹھیک نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ متن حدیث معتبر ہوتا ہے، راوی معتبر نہیں ہوتے. جس سے بیان کیا جا رہا ہے جو اس حدیث کو لے کے وہ کون تھا، اس پہ پوری بحث یہ علم الرجال ہے. علم حدیث ایک بہت بڑا علم ہے جس کے ذریعے کسی بھی حدیث کو پرکھا جاتا ہے. ایک حدیث لی ہے علی لحاج نامی ایک شخص سے جو ناسبی تھا اور کھلم کھلا امیر المومنین سے بغض رکھتا تھا. اس سے ایک حدیث لی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے علی نے کہا تھا، علی ابن ابی طالب نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں وہ کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے رسول نے مجھے بھیجا تھا. 3 کام کرنا، کہیں بت دیکھو اسے توڑ دینا، کہیں تصویر دیکھو اسے ختم کر دینا، اور کہیں پر قبر کا نشان دیکھو گرا دینا. پہلی بات یہ ہے کہ سفیان ثوری جس سے روایت لی گئی ہے، جس سے حدیث لی گئی وہ کاذب ہے. اس کے لیے تدلیس ہے کہ مدلس تھا. علم الرجال کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک نہیں، روایتی معتبر نہیں. پھر وہ بیان کر رہا ہے وہی مذہب اہل بیت میں قبول نہیں ہے کہ وہ علی سے دشمنی کرتا تھا. اب میں راویوں کی بحث کو پیچھے بھی چھوڑ دوں تو مجھے مضمون حدیث پہ بھی آنا پڑے، تو مضمون حدیث جو ہے وہ درایت حدیث کے متصادم ہو رہا ہے. علی وہ کام کسی کو نہیں کہتے جو کام علی کو رسول نے کہا. یہ کہتا ہے کہ مجھے مولا علی نے کہا تھا 3 کام کرنا، کہیں بت دیکھو تو توڑ دینا، تو یہ کام لحاظ سے علی نے کہہ دیا. تو جب رسول مکہ میں کہہ رہے تھے توڑو، تو پھر علی کے سوا کسی نے کیوں نہ توڑا. اب یہاں پہ آ کے کیونکہ جو ایک فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ دروغو حافظہ نبشد، کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹ کے ہاں ایک علت یہ پائی جاتی ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ یاد نہیں رکھنا پڑتا، بولا جاتا ہے. جھوٹ بولنے کے بعد یاد رکھنا پڑتا ہے. اب انہوں نے بڑی جلدی جلدی لکھ دی، لیکن عربی زبان میں جہاں لفظ لکھا وہ لکھا کہ علی نے فرمایا کہ جہاں قبر دیکھو سویتہو. سویتہو سے مراد اگر اسی متن حدیث کو بھی لے لیا جائے تو یہاں پہ ایک لفظ مشکوک آ گیا ہے کہ یہاں گرانا نہیں ہے. یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، خدا کہتا فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں تو اس میں روح پھونکوں تو سجدہ کر دینا. یہاں اللہ نے سویتہو سے مراد درست کرنا لکھا ہے، گرانا نہیں لکھا. یہاں پھر مراد یہ ہے کہ قبروں کو گراؤ نہ، قبروں کو درست کرو. کہیں ٹوٹی ہوئی قبر دیکھو تو ٹھیک کر دینا. اب یہ دشمنی کیوں ہوئی، یہ بغض کیوں ہوا؟ اب میں بڑی جلدی سے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ یہود بدست آل سعود ہے. بہت بڑا جملہ بابا سرکار تشریف فرما میسم شاہ سرکار، میں نے بہت بڑا جملہ کہا، دعا حاصل ہوگی، میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں. یہ فیصلہ آل سعود کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ یہود کا ہے اور آل سعود میں. پوچھو تو صحیح کہ یہ یہود کا آل سعود سے تعلق کیا ہے؟ جس کے فتوے پہ عمل کیا گیا، جس کے ذریعے عمل کیا گیا. میں تھوڑا سا ہسٹری میں چلا جاؤں. میرا خیال میں نے ایک خمسہ یہاں پہ بریڈ فورڈ میں پڑھا تھا، اس میں میں نے اسرائیلیات پڑھی تھی کہ اسلام کے اندر کیا کیا اسرائیلیات آئی ہیں. وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. لیکن یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے نا یہ شیعہ مذہب جو ہے جس کو کوئی بھی بات نہیں ہوتی وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، یہ یہودی ابن سبا کی
پیدا کردہ ایک مذہب ہے جس کا نام شیعت ہے. تو ابن سبا تو بہت بعد میں آیا ہے. اللہ نے قرآن میں ابراہیم کو شیعہ کہا ہوا. نبی کی حدیث مستدرک حاکم لکھی یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ جو ہیں وہ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے. ہم سے پوچھنے والے کہ ابن سبا کا مذہب ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کعب الاحبار کون ہے؟ یہ لفظ ذہن میں رکھ لینا. جاؤ جا کے اب تو اے آئی کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، پوچھو کعب الاحبار کون ہے؟ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، جسے مسلمانوں نے حدیث پر 100 سال پابندی لگانے کے بعد منبر پر بٹھایا کہ وہ بتائے گا کہ حدیث پیغمبر کیا ہے. ہمارا مذہب قرآن کا مذہب ہے، رسول اور اولاد رسول کا مذہب ہے. اس کے مقابل جو مذہب تیار کیا گیا وہ کعب الاحبار کا مذہب ہے. کعب الاحبار کون تھا؟ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم جو بعد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا محدث بنا، جس نے پوری اسرائیلیات اسلام کے اندر ڈالی. جاؤ جا کے دیکھو کن کی عبادتیں یہودیوں سے ملتی ہیں. پوری کی پوری اسرائیلیات کو اگر کاپی کر دیا جائے تو آج کے اسلام کے اندر وہ کن کے اندر وہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں. اسرائیلیات کے اندر تھا کہ نبی معصوم نہیں ہوتے، انہوں نے تو نبیوں پہ وہ گندی تہمتیں لگائی ہیں جو منبر سے بیان نہیں کی جا سکتی. تو اسرائیلیوں کی ہاں جو مذہب تھا وہ یہ مذہب تھا کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، وہ زمین پہ آتا ہے اور غلطیاں کرتا ہے. اب جا کے دیکھو کس کے مذہب میں نبوت کی عصمت کے قائل نہ ہونا ہے. اس کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں میں اسرائیلی روایات کے اندر ہے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنایا اور 7ویں دن وہ آرام کرنے چلا گیا. ہاں اسرائیلی روایت. 6 دن اللہ نے زمین و آسمان بنائی، 7ویں دن اس نے آرام کیا. اب یہ سب کچھ اس نے مخلوق کے حوالے کر دیا. اس نے بنایا سب کچھ تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گھڑی بناتا ہے اور بنانے کے بعد چلاتا نہیں ہے، چلتی وہ اپنی مرضی سے ہے. اس نے بنائی خود تھی، اب وہ خود اپنی مرضی سے چل رہی ہے. اب یہ جو اسرائیلی عقیدہ ہے، اب یہ بتاؤ یہ مسلمانوں میں کس فرقے کے پاس ہے کہ خیر بھی اللہ کرتا ہے اور شر بھی اللہ کرتا ہے؟ کعب الاحبار کون تھا؟ چلے میں کعب الاحبار پہ آ گیا ہوں تو بچوں کو یہ نام نیا لگا تو مجمع خاموش ہو گیا. مجھے بتاؤ ابو ہریرہ کا پہلے مذہب کیا تھا؟ ہاں میں یہ مجمع کو ہنسانے کے لیے بات نہیں کر رہا. سیاستوں میں سب سے زیادہ روایتیں جس سے لی گئی وہ ابو ہریرہ. 7 ہجری تک یہودی. بات نکلے گی تو بہت دور تک چلی جائے گی. ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس کس کے باپ دادا کا تعلق یہودیت کے ساتھ، کس کی ماں یہودیہ تھی. یہ سارے کا سارا مذہب تراشا گیا کس کے مقابلے پہ؟ اہل بیت کے مقابلے. اہل بیت کے مقابلے پہ جب یہ تراش لیا گیا تو اب یہاں پر 100 سال مسلسل حدیث پر پابندی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا. میں نے اہل سنت کتابوں سے حوالے دے کے آپ کے سامنے ثابت کیا تھا کہ 4 صحابی نبی نے کہا ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے. پھر 7 صحابہ کا نبی نے ذکر کیا تھا، 7 وہ ہیں جن کی وجہ سے زمین آج تک قائم ہے. جا کے اس میں تحقیق کر لیجئے گا. نبی میں 7 ایسے صحابہ ہیں جن کی وجہ سے زمین قائم ہے، اور 7 وہ ہیں جو بطول کے جنازے میں شریک تھے. یہ 7 صحاب یا ابو ذر، مقداد، سلمان، عمار، حذیفہ، میں پوری دنیا میں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہوں کہ 3 خلافتوں کے دور میں تم کہہ رہے ہو ہم نے ایران فتح کر لیا تھا، روم فتح کر لیا تھا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا تھا. اتنی دنیا میں فتح کرنے میں ان 4 صحابہ میں کسی کے پاس کوئی عہدہ کیوں نہیں تھا؟ 3 خلافتوں کے دور میں ابو ذر کو کسی ملک کا، کسی شہر کا گورنر کیوں نہیں بنایا گیا؟ قاضی القضاء سلیمان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کسی لشکر کی سپہ سالاری مقداد کو کیوں نہیں دی گئی؟ تو امت مسلمان کے پاس میرے سوال کا ایک ہی جواب ہے، دو انٹرنیٹ پہ دو، سوشل میڈیا پہ دو، یا بتاؤ ان 4 میں سے کوئی اس اہل نہیں تھا کہ حکومت انہیں عہدہ دیتی، یا پھر مانو حکومت اس اہل نہیں تھی یہ عہدہ دیتے. اگر ان 4 میں عیب نکالو گے تو پورے اسلام کی چھت گر جائے گی. کتنی حدیثیں ہیں جو ان 4 کے ساتھ دشمنی کی گئی. اور یہی پھر مسلسل حدیث پر پابندی لگانے کے بعد پھر جب پوری اسرائیلیات راسخ کر دی اسلام کے اندر، اس کا وجود پا گیا، تو اب یہاں پر بنی امیہ نے 2 طرح کی چیزیں سامنے آ گئی، ایک مذہب، ایک حکومت. اب حکومت والوں کو اقتدار چاہیے. اب یہ مذہبی لوگ نہیں تھے. میں تاریخ بڑی جلدی میں 3 یا 4 منٹ میں سمیٹنے لگا ہوں. جن کے پاس حکومت تھی، جو بھی بنی امیہ کا حاکم ہوتا تھا وہ نہ مفسر تھا نہ محدث تھا، وہ صرف بادشاہ ہوتا تھا. اس نے مذہب کو اپنے دربار میں بطور کنیز کھڑا کر لیا. مرضی کے مولوی رکھے ہوئے تھے، مرضی کے مفسرین رکھے ہوئے تھے، ان کی مرضی سے حدیثیں لکھی جاتی تھی، ان کی مرضی سے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی تھی.
جاؤ جا کے موتا امام مالک پڑھو اور پوچھو یہ کیسے لکھوائی گئی تھی. میں اہل سنت سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو کہ تمہارے امام نسائی کو کس جرم میں چھڑیوں کے ساتھ مار کے قتل کیا گیا. فضائل علی اور فضیلت آل محمد کی ایک لفظ ایک حدیث کہنے کی اجازت نہیں تھی. معاویہ مدینہ پہنچتا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلاتا ہے اور بلا کے کہتا ہے کہ میں نے اتنی پابندی لگائی ہے علی کے فضائل بیان کرنے پر, مجھے پتا چلا کہ تو علی کے فضائل پڑھتا ہے. عبداللہ ابن عباس نے معاویہ کی طرف دیکھا, میں تو علی کے فضائل نہیں پڑھتا, میں تو قرآن پڑھتا ہوں. اس کا بہانہ نہ کر, تم علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دو. عبداللہ ابن عباس نے کہا, کیا تو مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ یہ سارے کا سارا مذہب بنایا گیا, اور بنانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب حجاز کے لٹیروں کو سعودیہ کی حکومت دی گئی, قافلے لوٹنے والے بدوؤں کو, ریگستان میں بھٹکنے والوں کو, صحرا نشینوں کو جب حکومتیں دی گئیں تو ایک شرط میں دی گئی, حکومت تمہیں دیں گے لیکن مذہب تم اپنی مرضی کا چلاؤ گے. وہاں پر ابن تیمیہ کے بد عقائد اور نظریات کو عبد الوہاب کے ذریعے سے مرتب کیا گیا. پھر یہ دشمنیاں آل محمد کی قبروں سے کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ یہ بدبخت ملاؤن ہو کے سمجھتے تھے کہ یہ قبریں نہیں ہیں. اگر یہ انہیں مردہ سمجھتے کبھی قبریں نہ گراتے. انہیں پتا تھا جو جاتا ہے, جو کہتا ہے جواب مل جاتا ہے, جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے. توسل بھی نہیں گیا, شفاعت بھی نہیں گئی. توسل بھی ویسے ہی ہو رہا ہے, شفاعت بھی ویسے ہی ہو رہی ہے, بشارتیں بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں, کرامات بھی ویسے ہی ہو رہی ہیں, معجزات بھی ہو رہے ہیں. تو پھر ان قبروں کو گرانا شروع کیا. لیکن خدا نے حکم دیا تھا کہ جہاں تم میرے گھر دیکھو اس گھر کی تعمیر کرو. جہاں آج جنت البقیع, یہ سب سے پہلا اسلام کا قبرستان ہے. یہاں سب سے پہلی قبر حضرت عثمان ابن مظعون کی بنی تھی, جو بدر کا پہلا شہید صحابی تھا, غسیل الملائکہ تھا, فرشتوں نے اسے غسل دیا تھا, اور نبی نے پہلی قبر بقیع میں بنائی تھی عثمان ابن مظعون کی. پھر اس کے بعد دوسری قبر اسی جنت البقیع کے اندر بنی رسول کے بیٹے حضرت ابراہیم کی, جو بی بی شہزادی ماریہ قبطیہ کے بدر سے. جب حضرت ابراہیم کا رحلت ہوئی تو صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, فرمایا بقیع میں جا کے میرے صحابی کے پہلو میں اس کی قبر بناؤ. 70,000 صحابہ کی قبریں, اہل بیت کی قبریں. پھر جنت البقیع کو ایک دور میں اس کو دیوار کو توڑ کے ایک قبر کو بقیہ میں لانے کے لیے جنت البقیع کے رقبے کو بڑھایا گیا. میں پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, یہ بقیہ دیوار مسلمانوں کا قبرستان تھا اور یہ یہودیوں کا قبرستان. ایک ایسا شخص اسلام کا نامی گرامی جس کو مرنے کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا, جس کے بارے میں نبی کی ایک بیوی نے کہا تھا, اس ناصر یہودی کو قتل کر دو. یہ یہودی میں نہیں کہہ رہا, نبی کی بیوی نے کہا تھا اسے قتل کر دو. ناصر, اور نام لے کے بتایا تھا, تشبیہ دی تھی ناصر یہودی کے ساتھ, شکل اسے مل جائے گا, اس کو قتل کر دو. مرنے کے بعد یہودیوں کا قبرستان, ایک کو مسلمانوں کے قبرستان میں لانے کے لیے بقیہ کی دیوار کو توڑا گیا تاکہ اس قبر کو یہودیوں کے قبرستان سے نکال کے بقیہ میں شامل کر. کتنی اہل بیت کی قبریں تھیں آل سعود نے گرائیں, لیکن یقین کرو جغرافیائی حالات بتا رہے ہیں کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. علی کے شیعوں کے لیے, حسین کے عزاداروں کے لیے, حسین کے ماتمیوں کے لیے اس دور کا سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے, نظر اخبار پہ نہ رکھو, نظر آسمان پہ رکھو. خطے کی بگڑتی ہوئی تبدیلیوں میں کان میں انتظار کرو. یقیناً اہل بیت کا ہر ظلم ہی ناقابل برداشت ہے, جو اہل بیت پہ ظلم ہو وہ ساری ناقابل برداشت. لیکن رسول کی بیٹی کی قبر کا گرانا, یہ وہ ظلم ہے جو علی جیسے صابر سے بھی برداشت نہیں ہوا تھا. میں نے لفظ کہا ہے, میں اس پہ دلیل دیتا ہوں. کتنے بڑے صابر تھے میرے مولا, کتنا صبر تھا میرے کائنات کے مولا پہ. رسول کے جانے کے بعد صرف صبر, دروازے پہ آگ علی صبر میں, سیدہ دربار میں علی صبر میں, زخمی بطول کی تدفین علی صبر. اتنا صبر کرنے والے علی کے دروازے پہ جب ایک شور آیا کہ اے علی, تو نے بنت پیغمبر کو ہمیں بتائے بغیر دفن کر دیا,
ہم چاہتے ہیں ہم ایک مرتبہ قبر کھولیں تاکہ ہم بطول کا جنازہ پڑھ سکیں. قبر کھولنے کا نام آنا تھا، علی نے تلوار کو نیام سے نکال فرمایا خبردار کسی نے بطول کی قبر کی طرف دیکھا، میں ہر تمہارے ظلم پہ صبر کیا ہے، اس پہ میں صبر نہیں کروں. مجھے نبی کی وصیت تھی، میں نے وصیت کا پاس رکھا. یہاں تک لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ رسالت امام نے کہا تھا بیٹھے ہوئے چند لوگوں کے درمیان، ڈرنا اس وقت سے جب علی مٹی کے گھوڑے پہ زرد رنگ کی عبا پہنے ہوئے. لوگوں کو یہ حدیث نہیں سمجھ آئی. کیا کہا نبی نے؟ فرمایا اس وقت میں بچنا جب علی مٹی کے گھوڑے پہ زرد رنگ کی عبا پہنے ہوئے بیٹھا. جب یہ لوگ بقیہ کی طرف گئے کہ ہم نے علی کو آدھی رات کو جنازہ لے کے یہاں جاتے دیکھا تھا، بطول کی قبر پہ آ کے تلوار نکال کے علی بیٹھ کے. ہم میں سے کون ہے جس کے گھر میں موت نہ ہوئی ہو، کسی نے موت نہ دیکھی ہو؟ کیا کبھی کسی کو دفنانے کے بعد پہرا دینا پڑا؟ جوان بیٹیوں کی میتیں قبرستان میں دفن کر کے مطمئن ہو کے گھروں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ قبرستان میں قبروں پہ کوئی خوف نہیں ہوتا. کائنات کا یہ واحد مظلوم ہے جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ علی زہرا کی قبر پہ قرآن پڑھتے تھے. زہرا کو تلاوت قرآن کی ضرورت نہیں تھی، علی بقیہ کی دیوار پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ علی زہرا کی قبر پہ پہرا دے رہا. سیدہ کی قبر پہ باقاعدہ امیر المومنین پہرے دیتے تھے. تو اسی انداز میں کہا کرتا ہوں سیدہ کی شہادت اصل میں علی کی شہادت. بس تدفین زہرا کے بعد علی نے جب قبر سے ہاتھ باہر نکالے اور علی نے لہد فاطمہ کے نکلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی داڑھی پہ پھیرا اور پھیرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ زہرا چلی گئی. یہ ہمارا احتجاج ہے. نبی کی بیٹی کی قبر کا گرنا، صرف قبر نہیں گرائی گئی، زندہ تھی تو پہلا امام بارگاہ جلایا گیا. بی بی کا پہلا عزاخانہ گرا دیا گیا. مجلس میں بیٹھ کے اونچی آواز میں رویا کرو، کیونکہ اونچی آواز میں رونا نبی کی بیٹی کی سنت ہے. سیدہ آہستہ آواز میں روتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے کہ یا علی فاطمہ سے کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. بی بی نے اپنا پہلا عزاخانہ بنایا تھا جہاں بیٹھ کے بابا کو روتی تھی. ایک دن شہزادی گئی، بیت الحزن گرا ہوا تھا. حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے بابا کو رونا شروع کر دیا. رو کے کہتے یا علی اب میرے لیے کوئی بیت الحزن نہ بنانا، اب مجھے کھلے آسمان کے نیچے میرے بابا کا ماتم کرنے دے، مجھے امت کے دیے ہوئے مصائب پہ گریہ کرنے دے. اب جناب سیدہ کبھی گھر میں روتی، کبھی حمزہ کی قبر پہ روتی، کبھی رسول کے پہلو پہ جا کے بیٹھ کے روتی. اتنا رونے والی سیدہ پہلا بیت الحزن گرایا. جب دیکھا کہ زہرا خاموش نہیں ہو رہی، پھر مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر گرایا. میں بڑے ادب سے پڑھ رہا ہوں، رک رک کے پڑھ رہا ہوں، اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، کسی سید کا دل نہ دکھے. ہم آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں کہ صرف دروازہ گرایا گیا تھا. یقین کرو میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ہمیں ڈر آتا ہے، ہمیں خوف آتا ہے، کیونکہ حسین کے عزاداروں سے زہرا کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. میری قوم کے دل میں بڑی سیدہ کے ساتھ مودت ہے، میری شہزادی کے ساتھ بڑی مودت ہے. ہم آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں نبی کی بیٹی کا دروازہ گرایا گیا تھا. اگر کبھی پوری روایت پڑھنی ہو تو کتاب سلیم بن قیس پڑھ لینا، آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز کتاب ہے. اگر کتاب سلیم نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ دعائے سنمی قریش کا ترجمہ پڑھ لینا، جس میں علی کہتا ہے خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے زہرا کا چھت گرا دی تھی، جنہوں نے نبی کی بیٹی کے گھر کی دیواریں گرا دی تھی، جنہوں نے صرف مصطفیٰ کی بیٹی کا دروازہ نہیں جلایا، یہ بیلچے لے کے مصطفیٰ کی بیٹی کی چھت پہ چلے. علی کہہ رہے ہیں جنہوں نے خانہ خدا کی چھت کو پھاڑ ڈالا، جنہوں نے شگاف کر دیا بطول کی چھت پہ، جنہوں نے دیواروں کو گرا دیا. مشکل ترین کام ہے زمانے میں زہرا شہزادی کی شہادت پڑھنا. قاتل اپنی زبان سے اقرار کر کے گیا ہے. جب عبداللہ ابن عمر پہنچا ہے شام، اس نے ملاؤن یزید سے کہا، اس نے قتل کر دیا تھا حسین کو. مردوں کی لڑائیاں مردوں سے ہوتی ہیں. میں مدینے سے مدینے کے لوگوں کا پیغام لے کے آیا ہوں. قتل حسین کے بعد
تیرا بنتا نہیں تھا رسول کی بیٹیوں کو رسول، تو نبی کی بیٹیوں کو بغیر چادروں کے بازاروں میں نہیں گئے. ہمیں مدینے میں پتا چلا ہے تو نے شام کے بدماشوں کے سامنے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بلا رہا ہے. مدینے کے لوگ اس لمحے سے بڑے بے چین ہیں کہ شام جا کے کوئی اس سے پوچھے حسین مار دیا تھا، عباس مار دیا تھا، اکبر مار دیا تھا، مصطفیٰ کی بیٹیاں بازاروں میں نہ لاتا. میں کیا کروں، میری زبان خلق ہی جناب سیدہ کا حق پڑھنے کے لیے ہوئی ہے. منبر پہ اہل سنت کتابوں کے حوالے دینے کے لیے تیار ہوں. جب عبداللہ ابن عمر نے یہ لفظ کہا تو سامنے بیٹھے ہوئے یزید نے کہا دنیا کوئی مجھ پہ اعتراض کرے، تو نہ مجھ پہ اعتراض کر. یہ کہنے کے بعد صندوق منگوایا، صندوق سے سیاہ رنگ کے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا خط نکال کے لگا میرے بھرے دربار میں یہ خط پڑھ. اس نے یہ خط کس کا ہے؟ اس نے یہ خط تیرے باپ نے میرے باپ کو لکھا تھا. اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا. اس خط کی جو تحریر آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جب مدینے کے ایک شخص نے شام کے حاکم سے لکھا تھا کہ ہم نے رسول کے جانے کے بعد تخت خلافت پر قبضہ کر لیا، ہم علی کو بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے، لیکن علی اپنے گھر کے اندر تھے، علی گھر سے باہر نہیں آ رہے تھے، ہم سارے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بے عین ہی خط پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ہم نے دربار سے ایک شخص کو علی کے گھر کی جانب بھیجا کہ جاؤ علی کو گھر سے بلا کے لاؤ. ہمارا غلام علی کے دروازے پہ آیا، اس نے دستک دی، اندر سے کنیز آئی. اس نے کہا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. غلام واپس آ گیا. وہ شخص کہتا پھر میں نے 5 لوگوں کو بھیجا کہ تم جا کے علی کو بلا کے لاؤ. وہ 5 کے 5 واپس آئے. انہوں نے کہا ہم گئے تھے لیکن علی کے گھر کی کنیز کہہ رہی ہے کہ علی گھر سے باہر نہیں آ سکتے. یہ شخص کہتا میں تیش میں آیا، میں غصے میں آیا، میں مدینے کی گلیوں میں نکلا، میرے ساتھ 40 لوگوں کا ہجوم تھا. ہم زہرا کے دروازے پہ چلے گئے، میں نے زہرا کے دروازے پہ دستک دی، میری دستک تھوڑی تیز ہو گئی. اب اندر سے خاتون بولی، آواز دے کر دی پہلے میری کنیز آتی تھی، انا فاطمہ بنت محمد، اب میں محمد کی بیٹی فاطمہ چل کے آئی ہوں، خبردار میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو، میرے دروازے کی توہین نہ کرو. یہ وہی دروازہ ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہے. یہ کہتا سیدہ بول رہی تھی، میں نے کہا اے مصطفیٰ کی بیٹی علی کو گھر سے باہر بھیج، ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں. بیوی نے کہا علی تمہاری بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہے، علی تمہاری بیعت نہیں کر سکتے. یہ کہتا میں نے کہا علی کو باہر بھیج ورنہ میں بغیر پردہ کروائے اندر آ جاؤں گا. یہ کہتا یہ میں نے اتنا جملہ کہنے کے بعد خالد بن ولید کو اشارہ کیا، اس نے چلتی ہوئی لکڑی زہرا کے دروازے کے اوپر پھینکی، شعلے نیچے سے اوپر آنے شروع ہوئے. سیدہ کا دروازہ آدھا جل چکا تھا. وہ کہتا آگے دروازے کے اندر سے میں نے دیکھا مجھے بطول کا ہاتھ نظر آیا، مجھے زہرا کا ہاتھ نظر آیا. کوئی سید بیٹا مجھے معاف کر دینا. یہ ملعون کہتا میں نے کونفر سے تازیانہ کھینچا، میں نے بطول کے ہاتھ میں تازیانہ مارا، دوسرے پاؤں سے میں نے چلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر پھینکا. محمد کی بیٹی کی چیخ آئی یا علی میرا پہلو سے اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، یا علی میرا پہلو شکستہ ہو گیا. یہ بدے ہاتھ معافی مانگا جملہ پڑھنے لگا. اس جملے سے پہلے میں بالخصوص سادات عظام اولاد فاطمہ سے یوں معافی ہاتھ باندھ کے مانگ کے یہ جملہ پڑھوں گا، غیر سید ہوں، جملے میں بہت ہی مصیبت ہے. اولاد فاطمہ مجھے معاف کر دینا، لیکن حقیقت مشاہد کے لیے مجھے یہ جملہ پڑھنا پڑے گا. میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے علم عباس کو ضمانت بنا کے کہہ رہا ہوں، ہم منبر سے ڈر اور خوف سے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں بطول کا صرف پہلو زخمی ہوا تھا. میں اگلا زخم پڑھنے لگا ہوں، سید مجھے معاف کر دینا. کتابیں کہتی ہیں سیدہ کو لوہے کی میخ وہاں لگی تھی جہاں اکبر کو برچھی لگی تھی. جو ماتم نہیں کر سکا وہ آئے کہتے، جو رو نہیں سکا وہ آئے فاطمہ کہتے. سیدہ پہلو زخمی، بازو زخمی، ہاتھ زخمی. یہ ملعون کہتا ہے میں بطول کی حویلی میں داخل ہوا. پڑھو پورا خط. یہ کہتا میں بطول کی حویلی میں داخل ہوا، میں زہرا کی حویلی میں علی کو تلاش کر رہا تھا. ہم ایک کمرے میں گئے، ہمیں مصلی پہ بیٹھا علی نظر آ گیا. ہم نے علی کو قیدی بنایا، ہم نے علی کو رسیاں پہنائی، ہم علی کو رسیاں پہنا کے حجرے سے باہر لے کے آ رہے تھے. یا میں نے 2 بچیوں کے ہاتھ علی کے کرتے پہ دیکھے، 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں علی کا کرتا پکڑ کے کھڑی تھی، رو کے کہتی تھی بابا تو نہ جا، بابا تو گھر سے نہ جا. یہ کہتا ہم علی کو آگے صحت تک لے کے آئے تھے. یا میں نے دروازے کی طرف دیکھا، جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے محمد کی بیٹی کوہنیوں کے ساتھ چلنا شروع ہوئی. جو نہیں سمجھا میں اشارہ کر دوں، زہرا ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش میں حسین. قتل سیدہ سننا، قتل سیدہ سننا.
یہ کہتا زہرا کونیوں کے بل سے میں رکا ہوں ساتھ دلوانے کے لیے. انسانی بشر میں جگر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اتنی مصیبتیں اکٹھی سن سکے. لیکن کیونکہ دوسرا قتل ہے زہرا کا آج کی رات, مجھے 12ویں امام کے سامنے اس کی جدہ کی غربت بیان کرنی ہے. سیدہ کوہنیوں کے بل چلی, کوہنیوں کے بل چل کے یہ کہتا میرے اور علی کے درمیان فاطمہ آ کے کھڑی ہو گئی. میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو کے وہ کہتا زہرا کا لہجہ نہیں تھا. سیدہ آواز دے کے کہتی خبردار میری زندگی میں کوئی علی کو گرفتار نہیں کر سکتا. یا پیچھے سے علی کی آواز آئی فاطمہ درمیان سے ہٹ جا. زخمی زہرا نے اپنا چہرہ علی کی جانب کیا, رو کے کہتی یا علی میرے باپ کا بھائی کوئی نہیں ہے, آج میرا کوئی بھائی ہوتا, میرے باپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے, آج زہرا کا کوئی بھائی ہوتا. یا علی تو نے ہجرت میں میرا بابا بچایا, تو نے احد میں میرا بابا بچایا, تو نے خیبر میں میرا بابا بچایا, آج میرا کوئی بھائی ہوتا. یا علی تجھے اکیلا نہ چھوڑتا. یا علی میری مجبوری ہے, میرے بیٹے ابھی چھوٹے ہیں, جب تک میرے حسن حسین جوان نہیں ہوتے زہرا تیری مدافعہ بنے گی. اس جملے کے بعد سید مجھے معاف کر دینا, میں اشارہ کروں گا روایت کھولوں گا نہیں. یہ ملعون کہتا میں نے زہرا کی جرت دیکھی, یہ کہتا میرا ایک ہاتھ ہوا میں آیا, میرے ہاتھ کا ہوا میں آنا تھا, سیدہ کا بندہ زمین پہ گر گیا, رو کے کہتی بابا تیرے شہر میں تیرے نوکروں نے تیرے گھر میں تیری بیٹی کو مارا. ماتم حسین